آج ہم ایک ایسی شخصیت پر بات کر رہے ہیں جن کی زندگی کئی پہلو رکھتی ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ قریش کے ذہین ترین افراد میں سے ایک۔ جی بالکل، ایک کمال کے سفارتکار، پھر اسلام قبول کیا، ایک عظیم فاتح بنے، خاص طور پہ فاتح مصر۔ اور شاید سب سے زیادہ جو چیز غور طلب ہے وہ ان کی زندگی کے آخری لمحات ہیں، ان کی خود احتسابی۔ واقعی ان کا پورا سفر غیر معمولی ہے، زمانہ جاہلیت سے اسلام، فتوحات، اور پھر وہ آخری وقت کا گہرا غور و فکر۔ اچھا، تو آئیے شروع سے دیکھتے ہیں، اسلام سے پہلے ان کی ذہانت کا کیا چرچا تھا؟ سنا ہے حبشہ والے معاملے میں ان کا خاص کردار تھا۔ جی بالکل، جب شروع کے مسلمان حبشہ ہجرت کر گئے تھے نا، تو قریش مکہ نے عمرو بن عاص کو ہی اپنا سفیر بنا کر نجاشی بادشاہ کے پاس بھیجا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو واپس لایا جائے۔ ہاں، مقصد یہی تھا، اور یہ ان کی سفارتی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے کہ قریش نے انہیں چنا۔ لیکن وہ مشن تو کامیاب نہیں ہوا تھا۔ نہیں، وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت کی۔ اس کا اتنا گہرا اثر ہوا نجاشی اور اس کے آپ کہہ لیں اراکین پر کہ انہوں نے مسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ یعنی عمرو بن العاص کی سفارتکاری وہاں کام نہ آئی۔ جی، حضرت جعفر کی وضاحت اور نجاشی کے انصاف نے اس مشن کو ناکام بنا دیا۔ پھر آگے چل کر صلح حدیبیہ کے بعد حالات بدلے، تب انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ جی، ایک اہم موڑ تھا۔ اسلام کی طاقت واضح ہو رہی تھی، تو انہوں نے اور ان کے گہرے دوست حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دونوں نے ایک ہی وقت میں فیصلہ کیا۔ اچھا، دونوں نے ساتھ میں؟ ہاں، یہ دلچسپ بات ہے کہ وہ مکہ سے مدینہ جا رہے تھے اسلام قبول کرنے، تو راستے میں ان کی ملاقات ہو گئی۔ دونوں کا مقصد ایک ہی تھا۔ اور انہوں نے محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خاص مدد حاصل ہے۔ جی، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی مدد حاصل ہیں، اور پھر پختہ ارادہ کر لیا اسلام قبول کرنے کا۔ اور جب وہ مدینہ پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو وہاں بھی کوئی خاص بات ہوئی؟ ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اسلام لانے سے، ہجرت کرنے سے اور حج کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑی تسلی ہوگی ان کے لیے۔ یقیناً بہت بڑی بات تھی۔ اچھا، اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی صلاحیتوں کا کیا بنا؟ انہیں ذمہ داریاں ملی؟ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قائدانہ صلاحیتوں کو پہچانا اور انہیں ایک فوجی مہم کا امیر بھی بنا کر بھیجا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تو وہ بہت بڑے کمانڈروں میں شمار ہوتے تھے، خاص طور پر شام کی فتوحات میں رومن امپائر کے خلاف۔ اور مصر؟ فاتح مصر کا لقب بھی تو ہے ان کا۔ جی بالکل، مصر کی فتح میں ان کا کردار مرکزی تھا، اسی لیے انہیں فاتح مصر کہا جاتا ہے۔ تو ایک طرف یہ شاندار کامیابیاں، قیادت، لیکن پھر زندگی کا وہ دوسرا رخ، آخری ایام اور وہ خود احتسابی، وہ کیا معاملہ ہے؟ جی، یہ پہلو بہت غور طلب ہے۔ صحیح مسلم میں ایک روایت آتی ہے۔ کیا ہے اس روایت میں؟ روایت میں ہے کہ وفات کا وقت جب قریب آیا تو وہ دیوار کی طرف منہ کر کے بہت رو رہے تھے۔ رو رہے تھے؟ کیوں؟ ان کے بیٹے عبداللہ نے پوچھا کہ ابا جان کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے اپنی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے بتایا۔ 3 حصے؟ کون کون سے؟ پہلا دور جب وہ کہتے تھے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید دشمنی تھی، اتنی کہ نعوذ باللہ موقع ملتا تو قتل کر دیتا۔ کہتے تھے اگر اس حال میں مرتا تو جہنمی ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا دور تھا اسلام قبول کرنے کے بعد کا۔ تب وہ کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی نہیں تھا، اور ادب کا یہ عالم تھا کہ کبھی آنکھ بھر کے چہرے مبارک نہیں دیکھا۔ اتنا ادب؟ جی، اور کہتے تھے کہ اگر اس حالت میں مر جاتا تو امید تھی کہ جنتی ہوتا۔ تو پھر تیسرا دور کون سا تھا جس پر وہ رو رہے تھے؟ تیسرا دور ان کے اپنے الفاظ میں، جب وہ حکومتی معاملات اور بادشاہت یعنی دنیاوی امور میں پڑ گئے۔ اچھا۔ اس دور کے اعمال کی وجہ سے وہ بہت خوفزدہ تھے کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ اسی بات پر وہ شدید گریہ کر رہے تھے۔ ان کی وصیت بھی اسی کیفیت کو ظاہر کرتی ہے نا؟ بالکل، وصیت کی کہ میرے جنازے کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی نہ ہو، کوئی آگ نہ لائی جائے، قبر پر پانی چھڑکنا۔ اور وہ ایک خاص بات بھی کہی تھی قبر پر ٹھہرنے کی۔ جی، کہا کہ دفنانے کے بعد میری قبر پر اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔
اس کی کیا وجہ بتائی؟ تاکہ میں قبر کی وحشت سے مانوس ہو سکوں اور فرشتوں کے سوالات کا سامنا کرنے کے لیے مطلب تیار ہو سکوں۔ اللہ، یہ تو بڑی گہری کیفیت ہے۔ مسند احمد کی ایک اور روایت بھی ہے شاید ان کے بارے میں۔ جی، ایک اور روایت میں ان کے دل کی ایک اور کشمکش کا ذکر ہے، وہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ مجھے ساری زندگی یہ یقین نہیں ہو سکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے واقعی محبت کرتے تھے یا صرف آپ کہہ لیں دل رکھنے کے لیے عہدہ دیتے تھے۔ یہ بھی کہا انہوں نے؟ جی، لیکن ساتھ ہی کہا کہ دو لوگ ایسے ہیں، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک ان سے محبت کرتے رہے۔ یہ کہہ کے پھر وہ رونے لگے؟ ہاں، یہ کہہ کر وہ زارو قطار رونے لگے اور اللہ سے مغفرت مانگتے رہے کہ اللہ، جن کاموں کا تو نے حکم دیا وہ میں نے چھوڑ دیے اور جن سے منع کیا تھا وہ میں کر بیٹھا۔ اور وہ حضرت عمار بن یاسر والی حدیث کا معاملہ کہ انہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا اور جنگ صفین میں حضرت عمرو بن العاص دوسری طرف تھے، اس کا کیا ذکر آتا ہے؟ دیکھیں، یہ تاریخ کا ایک پیچیدہ باب ہے۔ انہیں وہ حدیث معلوم تھی، اس کے باوجود وہ جنگ صفین میں دوسری طرف تھے۔ جی، البتہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک قول منقول ہے جس میں وہ امید ظاہر کرتے ہیں کہ ان کی طرف سے شہید ہونے والے اور ان کے مخالفین بھی بشمول حضرت عمرو بن العاص جنت میں جائیں گے۔ اچھا، حضرت علی نے یہ فرمایا؟ جی، اور یہ بھی کہ اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، خاص طور پر حضرت عمرو بن العاص کی آخری وقت کی توبہ اور ندامت کا ذکر کر کے ان کے لیے نرمی کا اشارہ ملتا ہے۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ تھی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی زندگی کی ایک جھلک، ذہانت، کمال کی سفارتکاری، فوجی قیادت، اور پھر زندگی کے اختتام پر وہ گہری، شدید خود احتسابی اور اللہ کی رحمت کی بے پناہ امید۔ واقعی ان کا یہ آخری باب ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جی، کہ بڑے سے بڑے کارنامے انجام دینے والے بھی آخر میں اپنے اعمال، اپنی نیتوں اور اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس سے گزرتے ہیں، اور سبھی اللہ کی مغفرت کے ہی طلبگار ہوتے ہیں۔ تو یہاں رک کر یہ سوچنے کا مقام ہے کہ تاریخ کی اتنی بڑی شخصیات کے آخری لمحات، ان کی ندامت کے احساسات اور اللہ کی طرف ان کا رجوع، اس سب کو سمجھنا ہمارے اپنے ایمان، ہمارے زندگی کے فیصلوں اور اللہ کی رحمت پر ہمارے یقین کو کیسے گہرا کر سکتا ہے۔